اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس وقت ساری دنیا ایک وبائی مرض کا شکار ہے جسے کرونا کہتے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو میں کرونا کا معنی اور مفہوم اور اس کے ساتھ جڑا لفظ قرنطینہ، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لفظ کرونا جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ یہ علم اللسانیات کی روح سے سن 1545 میں لاطینی زبان میں متعارف ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے گول دائرہ اور حالہ۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا سورج اور چاند کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے، اس حالے کو لاطینی زبان میں کرونا کہتے ہیں۔ جب ہم کرونا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ایک اور جڑا لفظ ہمیں نظر آتا ہے جسے قرنطینہ کہتے ہیں۔ لفظ قرنطینہ یہ انگریزی کا لفظ قرنٹین کا معرب ہے۔ معرب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو غیر عربی زبان کا لفظ عربی زبان میں شامل کر لیا جائے، اس لفظ کو معرب کہتے ہیں۔ جو لفظ قرنطینہ ہے یہ انگریزی لفظ قرنٹین کا معرب ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے۔ جو قرنٹین ہے اس کے دو پروننسیشن ہیں، if someone pronounce quarantine اور if someone pronounce quarantine, both ways are correct۔ ناظرین محترم، یہ جو لفظ قرنطینہ ہے یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے اور یہ 1617 میں فرانسیسی زبان میں متعارف ہوا، بعد میں یہ انگریزی زبان کا حصہ بن گیا۔ اس کے متعدد لغوی معنی ہیں، لیکن ہم یہاں پر فقط دو معنی اخذ کریں گے جو ہمارے موضوع کی مناسبت سے ہیں۔ اس کا پہلا معنی ہے کہ 40 روز کی مدت۔ اس کا دوسرا معنی ہے کسی ایسے شخص کو جو وبائی مرض کا شکار ہو اسے الگ تھلگ رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے صحت مند انسان اس وبائی مرض کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ ہیں اس کے دو معنی۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اس کا کیا مقام ہے۔ تو سب سے پہلے خلاق عالم نے اپنے کلام محکم میں سورہ بقرہ کی آیہ مجیدہ نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا عہد کیا، وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ 40 استعمال کیا ہے، 40۔ اب اللہ تعالیٰ جس لفظ کا استعمال فرمائے اس لفظ کی کیا اہمیت ہوگی۔ ہمارا فوکس، ہماری کنسنٹریشن لفظ 40 پر ہے، 40 پر ہے، 40 پر ہے کہ تاریخ انبیاء میں اس 40 کے ہندسے کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 سال کے سن کو پہنچے تو انہیں حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے دعوت تبلیغ کے لیے۔ آپ نے 40 سال ہی فرعونیوں کو دعوت تبلیغ دی۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل صحرائے سینا میں 40 سال بھٹکتی رہی۔ 40 سال صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھٹکتی رہی۔ اب اگر اپنی گفتگو کا سلسلہ اسی 40 کے ہندسے کو آگے بڑھائیں تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جو عذاب نازل ہوا پانی کا، جو آسمان سے بھی پانی برستا تھا اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹتے تھے،
وہ 40 دن عذاب مسلسل جاری رہا. 40 دن کے بعد وہ عذاب موقوف ہوا. اب گفتگو کو آگے بڑھائیے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی معصیت پر توبہ استغفار کرتے رہے. اب آئیے بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. تو غار حرا میں جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس وقت آپ کا بھی سن مبارک 40 برس کا تھا. ناظرین محترم، قرآن حکیم نے انتہائی صراحت کے ساتھ گفتگو فرمائی کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی جو پرورش کے مراحل ہیں، ایک مرحلے کے درمیان اور دوسرے مرحلے کے درمیان جو مدت قدرت نے رکھی ہے وہ بھی 40 دن کی ہے. آپ نے توجہ فرمائی کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام ہوں چاہے عام انسان کی پرورش کا معاملہ ہو، قدرت نے 40 کے ہندسے کو اہمیت دی. اب چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب ہو تو وہ بھی 40 دن پر آ کر رک جاتا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم صحرائے سینا میں گھومتی ہے تو وہ 40 سال کے بعد اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہو جاتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام اگر بطن ماہی میں اپنی معصیت کی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں تو ان کی بھی 40 دن کے بعد معافی ہو جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کے درمیان 40 دنوں پر محیط ہے. اپنی گفتگو کے اختتام پر ہم نتیجہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس 40 دن کا فلسفہ ہے کیا؟ اس 40 دن کے مدت کے پیچھے حکمت الہی کیا پوشیدہ ہے؟ ناظرین محترم، قرنطینہ میں جو وبائی مرض کا شکار انسان ہوتا ہے اسے 40 دن کے لیے صحت مند انسانوں سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے. ہماری گفتگو کا آغاز قرنطینہ سے ہوا تھا. ہماری گفتگو کے اختتام پر بھی قرنطینہ کا ذکر ہے کہ صحت مند انسانوں سے وبائی مرض کے شکار انسان کو قرنطینہ میں 40 دن کیوں رکھا جاتا ہے؟ قرنطینہ میں 40 دن اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کی حالت بدل جائے. فلسفے سے ثابت یہ ہوا کہ 40 دن کی مدت کا تعین خالق نے، حکیم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں اس کی مخلوق ایک حالت اور ایک کیفیت سے دوسری حالت اور دوسری کیفیت میں بدل جاتی ہے. تو اسی لیے وبائی مرض کے شکار انسانوں کو 40 دن کے لیے الگ تھلگ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ 40 دنوں میں ان کی حالت اور کیفیت بدل جاتی ہے. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض کا خاتمہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Please subscribe to this channel, eBox.